فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں پہنچیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جماعت ہو رہی ہے تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ سنتیں آپ پڑھیں گے اور جماعت آپ کی ضائع نہیں ہوگی تو آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں۔ دیکھیے، میں اس میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ فجر کے نوافل جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں ان کو آئیڈیلی گھر پہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ معمول بنائیں۔ آپ جب مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر ارشاد ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ سنتیں یعنی 2 سنتیں پڑھنے کی لیے اصرار کرتے ہیں؟ وہ کچھ اور روایات پیش کرتے ہیں جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض صحابہ کا یہ عمل بیان ہوا ہے کہ وہ اگر ان کو محسوس ہو کہ وہ جماعت پکڑ سکتے تھے تو وہ پھر کہیں پیچھے ستون کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ فجر کی سنتیں بڑی اہم ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو سوال پیدا ہوا ہے نا کہ فجر کی سنتیں خاص طور پر اہم ہیں، میرے نزدیک اس میں بھی ایک مجھے اختلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بات مشہور اس لیے ہوئی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، آئی کین بی ایبسلیوٹلی رانگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو آئی ایم شیور یہ صحیح ہوگی اگر بیان ہوئی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سفر میں ہوتے تھے تو بقیہ تمام نمازوں کے معاملے میں اس کا عام طور پر امکان تھا کہ وہ سفر کی آپا دھاپی کی وجہ سے قصر میں اس کو بدل دیا جاتا تھا، اور جب آپ قصر نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سنتیں نوافل پڑھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز آ ہی نہیں سکتی کہ جس میں آپ سفر کر رہے ہو، تو آپ سوئیں گے چاہے آپ راستے ہی میں کیوں نہ ہو، اور سو کے اٹھیں گے تو اس میں آپ فریش ہوتے ہیں اور آپ کو قصر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ قصر نماز کرنا یہ لازم نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز کو قصر کر لو۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اصل میں ایک تو اوپینین یہ فارم کیا کہ نماز قصر کرنی ضروری ہے، اور پھر یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر اور حضر دونوں میں وہ نوافل ضرور پڑھے تو اس کو خاص اہمیت دے دی، اور پھر وہ کچھ واقعات بھی آ گئے، اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ موجود ہے تو میں تو اسی کو ترجیح دوں گا۔ ایک اور فائنل کلیریفیکیشن کے ساتھ، حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، اب ہمارے لاؤڈ سپیکر ہیں۔ آپ مسجد کے کسی کونے میں چلے جائیں، امام کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں جائے گی، پھر آپ پڑھیں گے کیا؟ آپ کے لیے لازم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس قرآن کو سنیں۔ اور ایک اور بات، ہمارے ہاں چونکہ ایک حنفی فقہ میں فرض نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں، تو اس وجہ سے وہ اس پر اصرار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب روایت میں یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصر کی نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ نفل پڑھے ہیں، وہ ظہر کی نماز کے 2 نفل کہ جو بعد میں پڑھتے تھے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس پر اصرار ٹھیک نہیں ہے۔ سو میں آئی فیل ویری انکمفرٹیبل جب لوگ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔